ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 جنوری 2023 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بستی قادیان دارالاماں سے پروگرام راہ ہدیٰ کی ایک نئی سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہمارا آج کا یہ پروگرام ناظرین کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہوگا، یعنی ہم اپنی اسٹوڈیو کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے ٹیلی فون کالز ریسیو کریں گے، ان کے سوالات کو سنیں گے، اور جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ ان کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے دیں گے۔ ہمارے ناظرین کے لیے ہماری ٹیلی فون لائنز ایکٹیویٹڈ ہیں، اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی موجود ہے، جن کے ذریعے سے ہمارے ناظرین ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہم سے رابطہ کی تفاصیل مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، قادیان دارالاماں سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، اور گزشتہ سیریز کی طرح اس سال بھی ہم اس سیریز میں بھی ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی معرکۃ الآراء کتاب حقیقت الوحی کے متعلق گفتگو کریں گے، اور اس کے بعض حصص کو اپنے علماء سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی اس پروگرام کے ذریعے سے دیے جائیں گے۔ اس ضمن میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ حسب معمول ہمارے آج کے پروگرام میں 2 علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، اور آپ کی ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہے محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انذاری پیشگوئی فرمائی تھی کہ اگر مسلمان حبل اللہ کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے تو ان کے اندر فتنہ اور فساد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور بنی اسرائیل جہاں 72 فرقوں میں منقسم ہو گئے تھے، وہاں امت مسلمہ 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 73 فرقوں میں ایک ناجی فرقہ وہ کون سا ہوگا؟ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک ناجی فرقہ وہ ہوگا جو میری اور میرے صحابہ کی سنت کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ ناظرین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب حقیقت الوحی میں اور اپنی دیگر تصنیفات میں بھی مسلمانوں کی غلط عقائد کی نشاندہی فرمائی اور ان کی تصحیح بھی فرمائی، اور لوگوں کو اس بات سے مطلع کیا، اس بات کو سمجھایا
کہ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ کو کس طرح پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی ضمن میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے اپنا پہلا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں مسیح موعود و مہدی مسعود کی آمد کی ضرورت کے متعلق کچھ بیان فرمایا ہے، براہ کرم ہمیں اس سے مطلع فرمائیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ بنی نوع انسان پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے اس کے لیے دین اسلام جیسا دین دنیا میں نازل فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسوہ حسنہ اور قدوہ طیبہ بنایا جس نے اسلام پر خود عمل کر کے دکھایا اور اپنے صحابہ کرام کے ذریعہ عمل کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ اشارے دیے کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں، ایک بشر ہیں، اور ایک دن ان کے اوپر بھی ایسا آئے گا جب وہ اس دار فانی سے عالم آخرت کی طرف کوچ کر جائیں گے اور ان کی وفات ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ یہ اعلان کر دیں قل انما انا بشر مثلکم، کہ بشریت کے اعتبار سے میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر اور انسان ہوں، جیسے دنیا کے تمام انسان فوت ہوتے ہیں اسی طرح ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور جو میری جسمانی زندگی ہے اور میری جسمانی حیات ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن میری روحانی حیات وہ ابدی ہے، اس کا فیض ہمیشہ جاری رہے گا۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو وفات پا گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں میں خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ وعدہ فرمایا تھا مسلمانوں سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اے مسلمانوں جو تم میں سے منکم ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، یستخلفنہم، اللہ ان کو خلافت جیسی نعمت عطا کرتا رہے گا۔ 30 سال تک مسلمان اس وعدے کے مطابق فیض خلافت سے متمتع ہوتے رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد بدقسمتی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور شہادت ہونے کے ساتھ ہی مسلمانوں کے اندر وہ ایمان بالخلافت نہ رہا، اور نہ وہ اعمال صالحہ جو خلافت کی بقا اور استمرار کے لیے ضروری تھے وہ رہے۔ اس کی وجہ سے خلافت راشدہ کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اللہ کا جو وعدہ تھا، وہ پیشگوئی نہیں تھی، وہ ایک وعدہ تھا اور ایک انذار تھا کہ اگر ایمان بالخلافت اور اس کے مطابق تمہارے اعمال ہوں گے یہ نعمت تم کو میسر ہوگی، اگر تمہارا یہ ایمان بالخلافت متزلزل ہوا اور تمہارے اعمال اس کے مطابق نہیں ہوئے تو یہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کا سلسلہ ختم ہوا۔ ختم ہونے کے ساتھ ہی مسلمانوں میں وہ انتشار پیدا ہوا، سیاسی اعتبار سے بھی، عقائدی اعتبار سے بھی۔ سب سے بڑا فتنہ یہ پیدا ہوا کہ مسلمان 2 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک شیعان علی اور ایک اہل سنت والجماعت۔ شیعان علی نے تینوں خلفائے کرام کا انکار کر دیا سرے سے ہی۔ خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ صرف انکار کیا
بلکہ ان کے لیے ایسی نازیبا زبان استعمال کی کہ الحفیظ والامان انسان اس کو دہرا بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ یہ بھی کہا کہ یہ جو موجودہ قرآن مسلمانوں اور صحابہ کے پاس ہے یہ مکمل نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں کم ہیں۔ اصل قرآن وہ ہے جو امام غائب لے کے آئیں گے، اور یہ قرآن مجید کے اندر ایک شک پیدا کرنے کے لیے، اس کو مشکوک بنانے کے لیے یہ فتنہ بھی کھڑا کیا گیا۔ اس کے بعد کچھ اور ان کے فتنے تھے، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ امہات المومنین پہ طرح طرح کے انہوں نے الزام لگائے، صحابہ کرام کی اکثریت کو انہوں نے مرتد اور خارج اسلام قرار دیا، طرح طرح کے الزامات جو تھے وہ انہوں نے لگانے شروع کیے۔ اب اس کے مقابل پہ جو دوسرا فرقہ تھا اہل سنت والجماعت، انہوں نے بھی کم نہیں کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جو آگے خلافت ختم ہونے کے بعد انہوں نے بھی قرآن مجید میں تشکیک پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ کہا قرآن مجید کی بہت سی آیات منسوخہ ہیں، بعض ناسخہ ہیں، بعض نے کہا 1100 ہیں، بعض نے کہا 5 ہیں، کسی نے 10 کہا۔ اور وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے یہ کہا تھا لا ریب فی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، کہ اے قاری القرآن اس کو بڑے اطمینان سے پڑھ، اس میں کوئی ریب نہیں۔ انہوں نے یہ ریب قرآن مجید کے اندر پیدا کرنا شروع کیا۔ اس کی ایسی ایسی تفسیریں کیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زینب سے رضی اللہ عنہا سے جو شادی ہوئی، سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے، طرح طرح کے فتنے پیدا کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ تفسیریں لکھنی شروع کیں، اور حضرت آدم کی خطا کے بارے میں، حضرت یوسف کے بارے میں، یعنی قرآن مجید کا وہ حشر انہوں نے بنایا کہ جو اس کی اصل روح سے بالکل مخالف اور متضاد تھا۔ اور اس سے بڑھ کر آگے یہ کیا کہ بعض چیزوں کا سرے سے ہی انہوں نے انکار کیا، بعض ملائکہ کے منکر ہو گئے، بعض دعا کے منکر ہو گئے، بعض اور دوسری چیزوں کے منکر ہو گئے، اور یہ کہنے لگے کہ وہی کوئی چیز نہیں ہے، معجزات کوئی چیز نہیں ہے۔ عصر حاضر میں یہ اس کا سب سے بڑا جو تھے وہ سر سید خان تھے، اور اسی طرح کے دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے بارے میں یہ سب کچھ کہنا شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ معجزات انہوں نے بیان کیے کہ وہ پرندے پیدا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، گویا ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتری وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ان کے اندر بعض ایسی صفات پیدا کرنا شروع کی جو اللہ تعالیٰ جو الہی صفات تھیں اور جو خلق کی صفات تھیں وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر پیدا کرنی شروع کی۔ سب سے بڑا مصیبت یہ ہوئی کہ امام مہدی اور مسیح موعود کے بارے میں ان میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ امام مہدی ایک الگ وجود ہے، اور مسیح عیسیٰ یہ ایک الگ وجود ہے جو امت محمدیہ میں آنے والا ہے۔ دونوں الگ الگ وجود ہیں، یعنی اس عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے جو کہ 2000 سال پہلے تھے۔ یہ کہتے ہیں امت محمدیہ میں وہی عیسیٰ آئے گا، لیکن دونوں کے نظریات میں شدید اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی وہ 12ویں امام ہوں گے، وہ اس وقت کسی غار میں ہیں، اس وقت ان کا ظہور ہوگا۔ اور سنیوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ وہ قیامت سے قریب پیدا ہوں گے، اور ان کا نام بھی محمد ہوگا، یہ ہوگا وہ۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام مہدی ظاہر ہوتے ہیں تو سنی تو اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اگر وہ سنیوں کے عقیدے کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں تو شیعہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ایک عجیب طرح کا اختلاف تھا جو ان کے اندر پیدا ہوا۔ اسی طرح ایک اور تنازع جو شدید قسم کا تھا وہ یہ کہ ان کا کہنا ہے عیسائیوں کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا، اور ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی، اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ جو عقیدہ عیسائیوں کا تھا وہ ان مسلمانوں نے اختیار کیا
کہ وہ آسمان پر اپنے جسم خاکی کے ساتھ ہیں اور آخری زمانے میں وہ زمین پہ نازل ہوں گے۔ یہاں 45 سال وہ رہیں گے نزول کے بعد۔ وہ شادی کریں گے اور یدفنا معیّ فی قبری، کے مطابق وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن ہوں گے۔ وہ سور یقتل الخنزیر، وہ سور کو قتل کریں گے، وہ یکسر الصلیب، اور صلیب کو توڑیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک طرف تو یہ لوگ کیسے جاہل ہیں یہ لوگ، اور مسلمانوں کو کیسی الٹی راہ پہ ڈالتے ہیں، کتنی اہانت کرتے ہیں یہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک طرف کہتے ہیں عیسیٰ نازل ہوں گے، 40 سال رہیں گے، شادی کریں گے، حضور کی قبر میں دفن ہوں گے، اور دوسری طرف کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ کون سی منطق ہے؟ کس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں یہ مسلمانوں کو۔ اسی لیے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے کے علماء شر تحت من ادیم السماء، کہ آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا تکون فی امتی فزعۃ، میری امت میں ایک انتشار کا زمانہ آئے گا، فیسیر الناس الی علمائہم، لوگ مسلمان اپنے علماء کے پاس جائیں گے، فاذاہم قردۃ و خنازیر، وہ ان کو سور اور بندر پائیں گے۔ میرے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، یہ گمراہ کرنے والے مولویوں سے میں ڈرتا ہوں کہ یہ میری امت کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ آج انہوں نے مسلمانوں کے وہ حالات پیدا کیے، وہ اختلاف پیدا کیے جو ختم ہوتے ہی نہیں ختم ہوتے۔ کہیں امام ابو حنیفہ، کہیں امام شافعی، کہیں امام حنبل، کہیں اہل حدیث، کہیں دوسرے فرقے، نماز پڑھنے پہ ان میں اختلاف، رفع یدین پہ اختلاف، آمین پہ اختلاف، ہر معاملے میں اختلاف، ہر معاملے میں کفر کے فتوے۔ میں اپنے سادہ لوح مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، کیا امت واحدہ بنانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جب اختلافات امت محمدیہ اور مسلمانوں میں انتہا کو پہنچ جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی ایک تجلی ظاہر کرے گا، ایک پیشگوئی پوری کرے گا، اور 13ویں صدی کے آخر اور 14ویں صدی کے ابتداء کی بات ہے کہ مسلمان اپنے انحطاط کے بالکل آخری کنارے پہ پہنچ گئے، اور تب جو علماء تھے مسلمانوں کے، انہوں نے بڑے درد سے یہ اعلان کیا، اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت میں تیری یہ آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعا جو سعید روحیں تھیں سنا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود و مہدی موعود بنا کے بھیجا، اور آپ نے آ کے یہ اعلان کیا، میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار، وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسُرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، کہ اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجے گا، اور بھیجنے کے بعد وہ حکم ہوگا، عدل ہوگا۔ اگر مسلمان اتحاد چاہتے ہیں، اپنے آپ کو دارالامان میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ آنے والے مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لائیں، کیونکہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاتَّبِعُوهُ، جب تم اس کو دیکھو تو اس کے اوپر تم ایمان لانا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ آنے والے مسیح موعود علیہ السلام نے کیا اعلان کیا اپنے حکم اور عدل ہونے کے لیے، اور مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی ضرورت کے لیے؟ آپ فرماتے ہیں
بموجب سنت اللہ ضروری تھا کہ ان سب اختلافات کا تصفیہ کرنے کے لیے کوئی حکم آتا، سو اسی حکم کا نام مسیح موعود اور مہدی مسعود رکھا گیا، یعنی با اعتبار خارجی نزاعوں کے تصفیہ کے اس کا نام مسیح ٹھہرا، اور با اعتبار اندرونی جھگڑوں کے فیصلہ کرنے کے اس کو مہدی موعود کر کے پکارا گیا۔ اگرچہ اس بارے میں سنت اللہ اس قدر متواتر تھی کہ کچھ ضرور نہ تھا کہ حدیثوں کے ذریعہ سے یہ ظاہر کیا جاتا کہ ایک شخص حکم ہو کر آئے گا جس کا نام مسیح ہوگا، لیکن حدیثوں میں یہ پیشگوئی موجود ہے کہ وہ مسیح موعود جو اسی امت میں سے ہوگا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، یعنی جس قدر اختلافات داخلی اور خارجی موجود ہیں ان کو دور کرنے کے لیے خدا اسے بھیجے گا، وہی عقیدہ سچا ہوگا جس پر وہ قائم کیا جائے گا، کیونکہ خدا اسے راستی پر قائم کرے گا، اور وہ جو کچھ کہے گا بصیرت سے کہے گا، اور کسی فرقے کا حق نہیں ہوگا کہ اپنے عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے اس سے بحث کرے، کیونکہ اس زمانے میں مختلف عقائد کے باعث منقولی مسائل جن کی قرآن شریف میں تصریح نہیں مشتبہ ہو جائیں گے، اور باعث کثرت اختلافات تمام اندرونی طور پر جھگڑنے والے یا بیرونی طور پر اختلاف کرنے والے ایک حکم کے محتاج ہوں گے۔ یہ بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم اور عدل بنایا ہے۔ آپ کے فیصلے کو مان کے ہی امت میں اتحاد ہو سکتا ہے۔ اگر امت واحدہ بننا ہے، اگر خیر امت بننا ہے، تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آنے والے مسیح موعود علیہ السلام کو اور عصر حاضر میں آپ کے خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن سلزیب پر کی بیعت کی جائے، ان کی جماعت میں شامل ہوا جائے، تبھی یہ اتحاد اور یہ اختلاف ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، جماعت احمدیہ کی بنیاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 23 مارچ 1889 کو رکھی تھی۔ جماعت احمدیہ 200 سے زائد ملکوں میں موجود ہے اور ایک سچا اور صاف اسلام دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ کوئی اختلافی مسائل نہیں، کوئی فقہی مسائل نہیں۔ یہ نہیں کہ جماعت احمدیہ میں علماء نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے علماء ہیں۔ جب کوئی مسائل عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق پیدا ہوتے ہیں، پہلے وہ خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جو فیصلہ آپ قرآن اور حدیث کے مطابق فرماتے ہیں وہ سب کو قبول ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر ایک لفظ بھی اختلاف نہیں کرتا۔ یہ ہے وحدت کا ذریعہ۔ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں تو ان کو آنے والے موعود کو ماننا ہوگا۔ یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے حکم تھا۔ جی، جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا، اور محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی تصنیف حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں کہ ہزاروں نشان میری تصدیق کے ظاہر ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور آئندہ ہوں گے۔ اگر یہ انسان کا منصوبہ ہوتا تو اس قدر تائید اور نصرت اس کی ہرگز نہ ہوتی۔ براہ کرم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان الفاظ کی تشریح فرما دیں۔ جی، جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی شروع سے ہی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی اس نے دنیا میں اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، اپنے فرستادوں کو مبعوث کیا ہے تو ہمیشہ اپنی جناب سے ان کی تائید و نصرت کی ہے، باوجود اس کے کہ ہر زمانے میں جب بھی کوئی نبی اور رسول مبعوث ہوا تو اس کے مخاطبین نے اس کی مخالفت کی، طرح طرح سے اس کو پریشان کرنے کی کوشش کی، ان کو تکالیف پہنچائیں اور ان کے ماننے والوں کو تکالیف پہنچائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی اس سنت کو جاری و ساری رکھا کہ اپنے فرستادوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کو اس نے کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازا، اور ہمیشہ سے یہ سنت جاری رہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی،
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر چھوڑا ہے، لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول جو ہیں وہ ہمیشہ غالب آئیں گے۔ اور پھر ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے یوں بھی بیان فرمایا اپنے انبیاء اور مومنین کی جماعت کی تائید و نصرت کے حوالے سے کہ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد، کہ ہم یقیناً اپنے رسولوں کی بھی اور مومنین کی بھی تائید و نصرت کریں گے، ان کی مدد کریں گے دنیا میں بھی، و یوم یقوم الاشہاد، اور قیامت کے روز بھی جب گواہ ہر طرف سے کھڑے ہوں گے، اس زمانے میں بھی، اس موقع پر بھی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا اپنے مومنین کے ساتھ اور اپنے رسولوں کے ساتھ کہ ہم ضرور ان کی مدد کریں گے، ان کی تائید و نصرت کریں گے، اور اپنی تائید و نصرت کے ذریعے سے ان کو فتوحات سے ہمکنار کریں گے، ان کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے۔ اور ہمیشہ سے ہی اس سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کامیاب اور کامران کیا اور ان کو فتوحات سے ہمکنار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں قرآن مجید میں جو بیان ہوا ہے انبیاء کے تعلق سے، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کس طرح ہر نبی کے زمانے میں، ہر رسول کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرستادے کے لیے نشانات ظاہر فرمائے اور ان کی صداقت کے نشان دنیا کے سامنے ظاہر فرمائے۔ سب سے بڑھ کر تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہایت ہی اعلیٰ اور عظیم الشان نشانات اور چمکتے ہوئے نشانات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت میں ظاہر فرمائے۔ لیکن آج کے زمانے میں جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بطور مسیح اور مہدی علیہ السلام مبعوث ہوئے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں اور آپ کی اطاعت کی برکت کے نتیجے میں تو آپ کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھی اسی طرح تائید و نصرت فرمائی جس طرح ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرستادوں کی تائید و نصرت فرمائی اور نشانات ظاہر فرمائے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب دعوی مسیحیت اور مہدویت کیا تو ہر طرف سے مخالفت کا طوفان اٹھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر آپ کو کامیاب اور کامران کیا اور بے شمار سینکڑوں ہزاروں نشانات آپ کی صداقت کے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے۔ چنانچہ اسی بات کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اور کتب میں بھی، اور خاص طور پر اس کتاب میں جس کا ہم آج کے اس پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں، حقیقت الوحی، جو نہایت ہی اعلیٰ اور عظیم الشان کتاب ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، اس کتاب میں بھی آپ علیہ السلام نے اس بات کا ذکر فرمایا اور بے شمار نشانات کا بھی ذکر فرمایا۔ اور یہ جو آپ نے فقرہ ابھی سوال میں پوچھا، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی الفاظ بیان فرمائے کہ دیکھو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہزاروں نشان میری تصدیق کے ظاہر ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور آئندہ ہوں گے۔ اگر یہ انسان کا منصوبہ ہوتا تو اس قدر تائید اور نصرت اس کی ہرگز نہ ہوتی۔ تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی بے شمار نشانات آپ کی تائید کے لیے، آپ کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمائے، اور اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے بعد خلافتوں کے دور میں اور اب خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں بھی اللہ تعالیٰ یہ نشانات جو ہیں عظیم الشان نشانات یہ دکھاتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا کے سامنے جماعت کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت احمدیہ کی صداقت کے چمکتے ہوئے نشان ظاہر فرما رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب اس بات کا ذکر اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرمایا تو اس زمانے میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ہزاروں نشانات ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن بعض جو مخالفین ہیں وہ ان نشانات میں سے ایک دو نشانات یا ایک دو پیشگوئیوں کو اٹھا کر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی فہم کے اپنی نافہمی کے نتیجے میں ان پیشگوئیوں کو یا ان نشانات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان پر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو سینکڑوں ہزاروں قسم کے اور نشانات ہیں جن میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، جن کو سمجھنے کے لیے کوئی پردہ نہیں، لیکن ان نشانات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حضور کیا عذر پیش کرو گے کہ ہزاروں نشانات میں سے ایک دو نشانات یا ایک دو پیشگوئیاں
جو تمہاری سمجھ کے نتیجے میں پوری نہیں ہوئی، تمہیں سمجھ نہیں آئیں وہ، تو باقی نشانات جو ہزاروں کی تعداد میں پورے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے تو کیا عذر پیش کرو گے اس کے بارے میں؟ بہرحال مختلف قسم کے نشانات ہیں، مختلف طریقوں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں یہ نشانات ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک بصیرت افروز اقتباس اس حوالے سے اسی کتاب حقیقت الوحی سے میں اس حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا، جس میں حضور علیہ السلام نے اپنے ان نشانات کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری تائید میں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ آج کی تاریخ سے جو 16 جولائی 1906 ہے، اگر میں ان کو فرداً شمار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، اور اگر کوئی میری قسم کا اعتبار نہ کرے تو میں اس کو ثبوت دے سکتا ہوں۔ بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے ہر ایک محل پر اپنے وعدہ کے موافق مجھ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں ہر محل میں اپنے وعدہ کے موافق میری ضرورتیں اور حاجتیں اس نے پوری کیں، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں اس نے بموجب اپنے وعدہ انی مہین من اراد احانتک کہ میرے پر حملہ کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا کیا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو مجھ پر مقدمات دائر کرنے والوں پر اس نے اپنی پیشگوئیوں کے مطابق مجھ کو فتح دی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری مدت بعثت سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے یہ مدت دراز کسی کاذب کو نصیب نہیں ہوئی، اور بعض نشان زمانہ کی حالت دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ زمانہ کسی امام کے پیدا ہونے کی ضرورت تسلیم کرتا ہے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں دوستوں کے حق میں میری دعائیں منظور ہوئیں، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو شریر دشمنوں پر میری بد دعا کا اثر ہوا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری دعا سے بعض خطرناک بیماروں نے شفا پائی اور ان کی شفا کی پہلے خبر دی گئی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میرے لیے اور میری تصدیق کے لیے عام طور پر خدا نے حوادث ارضی یا سماوی ظاہر کیے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے ممتاز لوگوں کو جو مشاہیر فقراء میں سے تھے خوابیں آئیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جیسے سجادہ نشین صاحب العلم سندھ جن کے مرید 1 لاکھ کے قریب تھے، اور جیسے خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑا والے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ ہزارہا انسانوں نے محض اس وجہ سے میری بیعت کی کہ خواب میں ان کو بتلایا گیا کہ یہ سچا ہے اور خدا کی طرف سے ہے، اور بعض نے اس وجہ سے بیعت کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ دنیا ختم ہونے کو ہے اور یہ خدا کا آخری خلیفہ اور مسیح موعود ہے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو بعض اکابر نے میری پیدائش یا بلوغ سے پہلے میرا نام لے کر مسیح موعود ہونے کی خبر دی، جیسے نعمت اللہ ولی اور میاں گلاب شاہ ساکن جمال پور ضلع لدھیانہ، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن کا دامن ہر ایک قوم کے مقابل پر اور ہر ایک ملک تک اور ہر ایک زمانہ تک وسیع چلا گیا ہے۔ تو اتنے مختلف طریقوں سے حضور نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ یہاں اس اقتباس میں بیان فرمایا کہ کتنے قسم کے نشانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی صداقت کے ثبوت میں، آپ کی سچائی کے ثبوت میں ظاہر فرمائے۔ تو ان نشانوں کو پیش کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مخالفین کو فرماتے ہیں کہ اتنے نشانات جو ہزاروں کی تعداد میں ظاہر ہو رہے ہیں، ان میں سے 1-2 نشانات جو تمہیں سمجھ نہیں آتے وہ پیش کرتے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں جی یہ نشانات سچے نہیں ہیں، یہ نشانات پورے نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دو گے ان نشانوں کے بارے میں جو ہزاروں کی تعداد میں پورے ہوئے اور کوئی پردہ نہیں ان کے اوپر، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ان کے بارے میں، ان کو قبول کرنے کے بارے میں۔ پھر اسی ضمن میں اس حوالے سے یہ بات بھی ضمناً عرض کرنا چاہوں گا کہ اس اقتباس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ 3 لاکھ سے زائد نشانات میرے لیے ظاہر ہوئے۔ تو بعض لوگ اس اقتباس پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی جگہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات ظاہر ہوئے۔ تو اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اپنے تو 3 لاکھ بتائے ہیں نشانات،
لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات تو اس طرح سے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ فضیلت دی ہوئی ہے. تو اس کا مختصراً میں کیونکہ یہاں ذکر آیا تو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے جب یہ اقتباس سنا ہوگا تو ذہن میں یہ سوال پیدا بھی ہوا ہوگا. تو اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ سینکڑوں نشانوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور نشان جو ہوتا ہے وہ ایک ہی نشان ہوتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزات کا لفظ استعمال فرمایا اور اپنے لیے یہاں پر نشانات کا لفظ استعمال فرمایا. تو معجزات تو ہزاروں لاکھوں نشانات پر مشتمل ہوتے ہیں. اور دوسری اہم بات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی ختم نہیں ہوئے، بلکہ ان معجزات کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. اور آپ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے، کہ جتنے بھی بعد میں کاملین اور نیک لوگ اور بزرگ لوگ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں پیدا ہوئے، ان کے ذریعے سے جو نشانات ظاہر ہوئے وہ بھی دراصل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور نشانات ہیں. اور پھر اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ میرے ذریعے سے بھی جتنے بھی نشانات ظاہر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی نشانات میرے لیے ظاہر فرما رہا ہے وہ بھی دراصل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات ہیں. میرے لیے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ظاہر ہو رہا ہے، تو وہ بھی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات ہیں. تو گویا آپ نے اپنے لیے جن نشانات کا ذکر فرمایا وہ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نشانات ہیں. اور بڑے ہی واضح رنگ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بھی برکات، جو بھی نشانات، جو کچھ بھی میرے لیے ظاہر ہو رہا ہے وہ سب کا سب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے. اور ایک فارسی شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے فرمایا، این چشمِ رواں کے بخلق خدا دہم یا قطرہ ز بحر کمال محمد است، کہ یہ جو رواں چشمہ میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے معرفت کا، عرفان کا، اور یہ جو نشانات ظاہر ہو رہے ہیں میرے لیے اور میں دنیا کو دے رہا ہوں، یہ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر بے کراں اور عظیم الشان سمندر کا صرف ایک قطرہ ہے. تو اپنے سارے نشانات کو، اپنے علم و عرفان کو، اپنے سارے نشانات کو حضور علیہ السلام نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک قطرہ قرار دیا، کہاں سمندر اور کہاں قطرہ. تو بہرحال نہایت ہی واضح رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس بات کو بیان فرمایا یہاں کہ میرے لیے بے شک ہزاروں لاکھوں نشانات ظاہر ہوئے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے نشانات دراصل اسلام کی سچائی میں ظاہر ہونے والے نشانات ہیں، قرآن مجید کی صداقت میں ظاہر ہونے والے نشانات ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں ظاہر ہونے والے نشانات ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مخالفین ہیں احمدیت کے، جماعت کے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، وہ ان نشانات پر غور کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو قبول کرنے کی کوشش کریں. جی، جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. ناظرین، اب بعض ٹیلی فون کالرز کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں انڈیا سے قریشی عبدالحکیم صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قریشی عبدالحکیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، میری عزیزان گزارش یہ ہے کہ حضرت محمد ثانی بانی جماعت احمد علیہ السلام نے ہوشیار پور میں 40 دن تک قلعہ کشی کی، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند موعود کی پیشن گوئی عطا کی، جسے آپ نے پیشگوئی مسلم موعود کے نام سے ایک اشتہار کے رنگ میں شائع کیا 20 فروری 1886 میں. اس کے بعد پھر حضرت مسیح اسلام نے 1 دسمبر 1888 کو سبز اشتہار کے نام سے ایک اور اشتہار اسی میٹر پر آپ نے شائع کیا. ان دونوں اشتہارات میں کیا فرق ہے اور سبز اشتہار کے شائع کرنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جزاک اللہ تعالیٰ احسن جزا. آپ کا سوال مل گیا ہے، جزاک اللہ. میں محترم مولانا محمد حمید کو صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ ان کے سوال کا جواب دے دیں. بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1886 میں ہوشیارپور میں چلہ کیا اور اس کے نتیجے میں آپ کو مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فرزند جلیل کی بشارت دی گئی تھی. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بشک دوسرا اشتہار کیوں دیا، پہلا کیوں دیا، یہ کوئی ایک اشتہار، ایک پیشگوئی نہیں تھی، یہ بہت سی پیشگوئی ہیں. اس میں سب سے بڑی پیشگوئی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فرزند جلیل عطا کرے گا
جو اسلام کی احیاء کے وہ کام پایا تکمیل تک پہنچائے گا جو کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کیے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری پیشگوئی کیا ہے، اصل میں وہ بشیر اول کے بارے میں تھی، اور وہ جو ہے وہ فوت ہوا. تو اس کے لیے پیشگوئی میں ایک لفظ آ رہا ہے مہمان. مہمان کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چند دن آتا ہے اور رہ کے چلا جاتا ہے. وہ اس میں مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا، دیکھو جس موعود لڑکے کی میں نے پیشگوئی کی تھی اس کا عرصہ 9 سال ہے، اس نے 9 سال کے عرصے میں پیدا ہونا ہے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ موعود ہے یا وہ بیٹا موعود ہے، بلکہ ایک بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس کو دین کا ایک بہت زبردست جنرل بنائے گا، اس کے ذریعے سے اشاعت اسلام کا کام ہوگا. اب دیکھیں، جب کہ ابھی آج ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، اس وقت لجنہ امام اللہ کی ایک تحریک تھی جو سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائی تھی. آپ ہی کے عظیم کارناموں میں سے یہ ہے کہ آج اس تنظیم کو قائم ہوئے 100 سال ہو گئے، اور 1922 میں قائم ہوئی تھی، 2022 میں 100 سال ہو گئے. اور یہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. آج تک کوئی تنظیم عورتوں کی مسلمانوں میں اتنے لمبے عرصے تک قائم ہی نہیں رہی جس نے کہ تعلیم و تربیت اور تبلیغ کے اتنے اہم کام کیے ہوئے ہوں. تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سارے کارنامے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو بشارات دی تھیں ایک ایک کر کے وہ پوری ہوئیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے ثمرات بنی نوع انسان کھاتے چلے جا رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ کا ہر فرد اس سے مستفید ہوتا چلا جا رہا ہے. جی جزاکم اللہ. ناظرین، ایک اور ٹیلی فون کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میں بات کرنا چاہوں گا سیدہ یسریٰ حکیم صاحبہ انڈیا سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولوی صاحب. میرا نام سیدہ یسریٰ حکیم ہے. میں منگلور کی جماعت کرناٹکا سے بول رہی ہوں. پہلے تو مولوی صاحب میں پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتے ہوئے احمدیہ لجنہ امام اللہ کی 100 سالہ جشن کی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں. میرے پیارے حضور، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب احمدیوں کو خلافت کی مکمل رہنمائی میں اسلام و انسانیت کی بہترین خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. موقع کے لیے بہت بہت جزاک اللہ مولوی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ آج ساری احمدی دنیا میں لجنہ امام اللہ کا 100 سالہ جشن منایا جا رہا ہے. کیا خلفائے راشدین کی مبارک دور میں بھی احمدیہ مسلم جماعت کی طرح عورتوں کی تربیت و تعلیم کا ایسا کوئی نظام موجود تھا؟ پلیز بتائیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ ان کے سوال کا جواب دے دیں. جیسے کہ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے بھی ذکر فرمایا اور یہ خاتون نے سوال میں بھی ذکر فرمایا کہ الحمدللہ لجنہ امام اللہ کو 100 سال پورے ہو گئے ہیں اور 100 سالہ جشن تشکر کی تقاریب منا رہی ہیں، اور یہ بہت ہی ایک اعلیٰ اور ممتاز کام ہے جو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں فرمایا ہے. تو جہاں تک ان کا یہ سوال ہے کہ آیا خلفائے راشدین اور قرون اولیٰ میں بھی اس قسم کا کوئی انتظام یا نظام کوئی موجود تھا عورتوں کی تربیت کا، تو اس کا مختصراً میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً عورتوں کی تربیت کا بھی اس زمانے میں بھی انتظام موجود تھا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی عورتیں باقاعدہ مختلف قسم کے اجتماعات جو ہیں جمعہ کے روز یا عیدین کے موقع پر مساجد میں یا عیدگاہوں میں تشریف لایا کرتی تھیں، اور براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطابات ہوتے تھے، خطبات ہوتے تھے، ان سے مستفیض وہ ہوتی تھیں، ان کے ذریعے سے ان کی تربیت ہوتی تھی، اور پھر اس تربیت کے نتیجے میں وہ گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے بڑی مشہور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا دین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سیکھے.
تو آدھا دین کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہم سیکھ سکتے ہیں؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ دین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، تبھی پھر آگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر ساری امت کو وہ دین سکھایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ صرف یہ کہ عورتوں کی تربیت کا باعث بنی، بلکہ وہ مردوں کی تربیت کا باعث بھی بنی۔ تو اس طرح کی بے شمار خواتین ہیں جنہوں نے براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، اور پھر اس تربیت کے نتیجے میں آگے انہوں نے تربیت کی، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نظام جو ہے، یہ طریق رائج تھا۔ وہ خواتین جو ہیں وہ تربیت حاصل کرتی تھی، خلفاء سے تربیت حاصل کرتی تھی، علماء سے تربیت حاصل کرتی تھیں، اور پھر آگے جا کے اس تربیت کو وہ پھیلاتی تھی بچوں میں، دیگر لوگوں میں۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ابھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو خطبات کا ایک سلسلہ شروع فرمایا ہوا ہے، اور ابھی وہ سلسلہ جاری ہے، تو اس میں بھی خواتین کے کارناموں کے حوالے سے بھی حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ذکر فرمایا ہے۔ ان کو کس طرح اس زمانے میں بھی، جس طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کی جو تنظیم قائم کی ہے، اس مقصد سے قائم کی ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے کام کر سکے، اپنے تربیت کے کام کر سکے، اپنے تبلیغ کے کام کر سکیں، اپنے کھیلوں کے کام کر سکے آزادانہ طور پر۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی آزادانہ طور پر عورتوں کو جو ہے وہ کام سپرد کیے جاتے تھے، اور وہ اپنے اپنے کام وہ کرتے تھے۔ جنگوں میں یہاں تک کہ ذکر آتا ہے، جیسے حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی اپنی خطبات میں ذکر فرمایا کہ عورتیں باقاعدہ جنگوں میں الگ سے ایک فوج بنا کر شامل ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ تربیت کا نظام اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس زمانے میں بھی موجود تھا۔ ہاں یہ ہے کہ اس زمانے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تنظیم کے نام سے ایک تنظیم قائم فرمائی، اور اس کو نام ایک دے دیا۔ وہ نام نہیں تھا، لیکن تربیت کا نظام اللہ تعالیٰ کے فضل سے عورتوں کا بھی اسی طرح قائم تھا اس زمانے میں بھی جس طرح مردوں کی تربیت ہوتی تھی۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب اپنے پروگرام کے تیسرے سوال کی طرف آتا ہوں، اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں پر اس دنیاوی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں، اس کا کیا فلسفہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کتاب میں حقیقت الوحی، جس سے ہم استفادہ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ ابتلا، یہ مشکلیں انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں آتی ہیں اور خود ان کو پہنچتی ہیں، لیکن وہاں سے ایک نیا ترقی کا دور شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے کہ میں اس نبی کی، جس کو میں نے بھیجا ہے، اس کی میں تائید و نصرت غیر معمولی طور پہ کرتا ہوں۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی مثال دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے مخالفوں نے آگ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کی کیا تائید و نصرت فرمائی؟ آگ کو یہ حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلامہ علی ابراہیم، اے نار، اے آگ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا ہے، اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ٹھنڈی ہو جا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ بادل آئے اور آنے کی وجہ سے وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ ایک دوسری بات، موجودہ دور میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھرم پال ایک مرتد تھا، اس کے جواب میں کتاب لکھی نور الدین۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ مخالفت کی آگ تھی، یہ مخاصمت کی آگ تھی، یہ تنازعات کی آگ تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں موجود ہوں، مجھے آگ میں ڈال کے دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح میرے پہ بھی اللہ تعالیٰ آگ ٹھنڈی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ صاف طور پہ آپ نے اعلان کر دیا۔ تو ایک نیا دور شروع ہوا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کیسے تائید و نصرت فرماتا ہے۔ یہی حال سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ آپ یہ دیکھیں، جب آپ غار ثور میں تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اپنے قدموں پہ نیچے دیکھیں گے نا، یہ کھوجی، تو ہم پکڑے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور اسلام کا اسی دن خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہم جب اللہ کی طرف سے یہ کام کر رہے ہیں،
اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی۔ تو یہ ایک دوسری بات تھی۔ اور تیسری بات عصر حاضر کی بتانا بہت ضروری ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر 1897 میں ایک مقدمہ قتل کا دائر کیا گیا اور خون کا الزام آپ پہ لگایا گیا، اور باقاعدہ یہ کہا گیا کہ آپ نے عبدالحمید نامی شخص کو بھیجا، ڈاکٹر مارٹن کلارک، جو کہ بہت بڑا عیسائی لیڈر تھا امرتسر میں، اور ایک مناظرہ بھی ہوا تھا۔ بہرحال اس کو قتل کے لیے بھیجا گیا۔ وہ مقدمہ چلا، بڑا طویل چلا، اس کی ساری تفصیل چھوڑتے ہوئے خون کا مقدمہ تھا، قتل کا مقدمہ تھا، الزام تھا۔ یہ 1897 کی بات، عیسائیوں کی حکومت تھی، حکومت ان کی تھی، پادری کے قتل کا مقدمہ تھا، سارے ہندو، سکھ، مسلمان سب کے سب اس کی شہادتیں دے رہے تھے کہ ہاں انہوں نے بھیجا، اور وہ انتظار کر رہے تھے کچھ نہیں تو کم از کم جیل تو ہو ہی جائے گی اس شخص کو۔ اور حضرت مسیح صاحب بالکل مطمئن تھے۔ آپ اندازہ لگائیں 1897 کی بات ہے یہ۔ اگر مسیح موعود علیہ السلام کو اس روز بٹالہ کی اس عدالت میں جو آج بھی کچھ حصہ موجود ہے، وہاں حضرت مسیح السلام کو قید ہو جاتی یا کوئی سزا ہو جاتی، تو اس کے چند سال کے بعد تو 1908 میں حضور کی وفات ہو گئی، تو احمدیت کا تو سلسلہ ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تائید فرمائی۔ ڈگلس جو اس کا ڈپٹی کمشنر تھا، مجسٹریٹ تھا، اس نے تحقیق کروائی، اور اچھی طرح سے تحقیق کروائی۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں دل ہوتے ہیں، اور تحقیق کرنے کے بعد بٹالے کی اس عدالت میں جس میں وہ بیٹھے تھے، ابھی بھی کچھ حصہ اس کا باقی ہے، وہاں پہ اس نے حضرت مسیح السلام کو کہا کہ میں آپ کو باعزت بری کرتا ہوں، آپ کے اس مقدمہ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سراسر جھوٹا مقدمہ تھا جو آپ پر دائر کیا گیا۔ اور مارٹن کلارک نے اتنا زور دیا کہ کم از کم کچھ تو سزا ہو جائے، اور اس نے بار بار یہ کہا کہ یہ امن عامہ کے لیے یہ شخص خطرہ ہے۔ مارٹن کلارک نے ایک بات نہیں سنی، اور حضرت مسیح السلام کو باعزت بری کیا، یہاں تک حق دیا اگر آپ چاہیں تو توہین کا مقدمہ ان کے خلاف دائر کر سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا میں کسی کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہیں کرنا چاہتا، میرا مقدمہ آسمان پر ہے۔ تو ابتلاء کی بات جو آپ نے کہی، یہاں سے یہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس مامور کو جس نے اس کو بھیجا ہے اس کی تائید و نصرت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر آن اس کا حافظ و ناصر ہوتا ہے۔ یہ ہے حکمت جو کہ ان ابتلاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ اصل جزا۔ اب اس پروگرام کا آخری سوال میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا مظہر بننے اور اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننے کے کیا طریقہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے؟ جی جزاک اللہ۔ مختصر طور پر تو اس سوال کا یہی جواب ہے کہ ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ کے ایسے پیارے بندے، ایسے مومنین جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے وجود کو مٹا دیتے ہیں، اپنے وجود کو فنا کر دیتے ہیں، وہی دراصل ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا پیار، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کے مظہر بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے ان کے ذریعے سے پھر دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے کہ موتو قبل ان تموتو، اس میں بھی دراصل اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی جسمانی موت سے بھی پہلے ایک موت اپنے اوپر وارد کرو۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو اپنے ایک شعر میں بڑے ہی پیارے انداز میں ظاہر فرمایا کہ اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خویش پے مرضی خدا، کہ اسلام جو ہے وہ ہے ہی یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں فنا کر دے، اپنے وجود کو یکسر مٹا دے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خاطر اپنی تمام خواہشات کو بالکل یکسر ختم کر دے۔ تو یہ مرتبہ جس انسان کو، جس بندہ مومن کو حاصل ہوتا ہے، دراصل وہی وہ بندہ ہوتا ہے، وہی وہ مومن انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ
جس پر اللہ تعالیٰ اپنے پیار کی نظر ڈالتا ہے اور اس کو اپنا پیارا وجود بناتا ہے، اپنی محبت اس کو عطا کرتا ہے اور اپنے وجود کا مظہر اس کو بناتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کی صفات کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سلسلے میں جو مختلف اقتباسات اپنی اس عظیم کتاب حقیقت الوحی میں بیان فرمائے ہیں، اس حوالے سے چند اقتباسات پیش کروں گا۔ حضور ایک موقع پر اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عزیز ہے تو وہ اپنی عزت کس کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے ظاہر ہے تو اپنا ظہور وہ کس کو دیتا ہے۔ اس حوالے سے حضور فرماتے ہیں عزیز خدا کا نام ہے، وہ اپنی عزت کسی کو نہیں دیتا مگر انہی کو جو اس کی محبت میں کھوئے گئے ہیں۔ ظاہر خدا کا نام ہے، وہ اپنا ظہور کسی کو نہیں بخشتا مگر انہی کو جو اس کے لیے بمنزلہ اس کی توحید اور تفرید کے ہیں، اور ایسے اس کی دوستی میں محو ہوئے ہیں جو اب بمنزلہ اس کی صفات کے ہیں۔ وہ ان کو نور دیتا ہے اور اپنے نور میں سے اور علم دیتا ہے، وہ ان کو نور دیتا ہے اپنے نور میں سے اور علم دیتا ہے اپنے علم میں سے، تب وہ اپنے سارے دل اور ساری جان اور ساری محبت سے اس یار یگانہ کی پرستش کرتے ہیں اور اس کی رضا کو ایسا چاہتے ہیں جیسا کہ وہ خود چاہتا ہے۔ تو ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ اس اقتباس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی عزت کے لیے، اپنے پیار کے لیے، اپنی محبت کے لیے اور اپنی صفات کے ظہور کے لیے۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی یہاں پر بیان فرمایا ہے، وقت مختصر ہے، اپنی بات کو مختصر کروں گا، کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو زمرہ ہوتا ہے، یہ جو گروہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے چنتا ہے اور اپنی صفات کے ظہور کے لیے چنتا ہے، یہ دراصل وہ گروہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں پر اپنی کتاب میں 3 قسم کے لوگوں کا، معرفت الہی حاصل کرنے والے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے اور ان کا 3 مراتب بیان فرمائے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ تو علم الیقین کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ خوابیں، سچی خوابیں آتی ہیں، اپنی دماغی مناسبت کی وجہ سے ان کو علم الیقین حاصل ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس مرتبے سے تھوڑا اوپر ہوتے ہیں اور ان کی مثال حضور علیہ السلام نے ایسے دی کہ جنگل میں جیسے وہ جا رہے ہوں تو ان کو آگ نظر آئے اور اس آگ کو دیکھنے کے نتیجے میں وہ گڑھوں میں گرنے سے بچیں، غلط راستوں پہ جانے سے بچیں۔ تو ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو عین الیقین کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ایک گروہ ایسا ہے جو صرف آگ کو دیکھتے ہی نہیں بلکہ اس آگ کی تپش کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو حق الیقین کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ نہایت اعلیٰ درجہ ان کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرفان کا، اللہ تعالیٰ کے یقین کا ایسا مرتبہ ان کو حاصل ہوتا ہے کہ گویا جیسے ایک انسان آگ کی تپش کو بھی اپنے جسم میں محسوس کرتا ہے، اسی طرح یہ گروہ جو تیسرا گروہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ پر یقین کو اور اس کی محبت کی تپش کو اپنے روح میں محسوس کرتا ہے۔ تو اس تیسرے درجے کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی دراصل وہ گروہ ہے، درجہ ثالثہ اس گروہ کا نام رکھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، کہ یہ وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہوتا ہے، اور یہ وہ گروہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے چنتا ہے اور اپنی صفات کے ظہور کے لیے چنتا ہے۔ جو تیسرے درجے کا گروہ جن کو حق الیقین حاصل ہوا ہوتا ہے، اور یہ گروہ انبیاء علیہ السلام کا گروہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندوں کا گروہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے چنتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان پر اپنی پیار کی نظر ڈالتا ہے اور اپنی صفات کے ظہور کے لیے بھی ایسے ہی لوگوں کو وہ چنتا ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اس تاریکی کے زمانے کا نور میں ہی ہوں، جو شخص میری پیروی کرتا ہے وہ ان گڑھوں اور خندقوں سے بچایا جائے گا جو شیطان نے تاریکی میں چلنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ مجھے اس نے بھیجا ہے کہ تا میں امن اور حلم کے ساتھ دنیا کو سچے خدا کی طرف رہبری کروں اور اسلام میں اخلاقی حالتوں کو دوبارہ قائم کر دوں، اور مجھے اس نے حق کے طالبوں کی تسلی پانے کے لیے آسمانی نشان بھی عطا فرمائے ہیں۔ مسیح ہندوستان میں روحانی خزائن
جلد 15 صفحہ 13۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا ایپیسوڈ 21 جنوری 2023 انڈین وقت کے مطابق رات 10 بجے اور GMT کے مطابق سحر 4:30 بجے لائیو قادیان دارالعما سے نشر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا